الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کل میں نے آپ کے سامنے کچھ محرم کے متعلق باتیں پیش کی تھی، اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کے سامنے محرم کے ہی متعلق کچھ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے محرم میں کالا لباس۔ یہ محرم میں کالا لباس پہننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ رنج کا مہینہ ہے، یہ خوشی کا مہینہ نہیں ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، یہ بالکل ہی درست نہیں، اور اس طریقے کا عقیدہ رکھنا اہل سنت والجماعت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بہت ساری بدعات و خرافات میں سے ایک بڑی خرافات محرم کے مہینے میں کالا لباس پہننا ہے۔ یہ شیعہ اور رافضیوں کے نزدیک بہت ہی اہم ہے۔ وہ اپنی مجلسوں میں پگڑیوں کا استعمال کرتے ہیں جس میں ان کے پگڑی کا رنگ کالا ہوتا ہے، اور اپنی مجلسوں میں، اپنے فنکشن میں کالا کپڑا، کالی پگڑی کا استعمال کرتے ہیں، اور اس محرم میں خاص طور سے اس کا استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ خوشی کا مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں، اپنے سینے پہ ضرب لگاتے ہیں، پیٹھ پہ ضرب لگاتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ کالا لباس شیعوں کی شریعت میں کالا لباس خود شیعوں کے نزدیک ناپسندیدہ لباس ہے۔ ان کا ایک بڑا عالم شیخ الصندوق لکھتا ہے، حضرت علی نے اپنے شاگردوں کو سیاہ لباس یعنی بلیک کلر کا کپڑا پہننے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ کالا کپڑا فرعون کا لباس ہے۔ تو جو شیعہ حضرات یا سنی حضرات یا دیگر مسلک کے ماننے والے خاص طور سے اس محرم کے مہینے میں اگر اس کپڑے کا استعمال کر رہے ہیں اس غرض سے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، تو وہ فرعون کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہ فرعون کے طریقے کو رائج کر رہے ہیں۔ نمبر 2 جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے تعزیہ کی حقیقت۔ مختصر سا میں پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مجلس شیعوں کے یہاں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور ان کے یہاں پورے جوش و خروش کے ساتھ سوگ منایا جاتا ہے۔ سوگ مینس غم منایا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر کہیں تابوت تو کہیں ان کے روضہ مبارک کی تصویریں بنائی جاتی ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو روضہ مقدس ہے ان کی وہ لوگ تصویر بناتے ہیں، اور اسٹیچو قبر نما بناتے ہیں، اور وہ قبر نما بنا کر اس کے سامنے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جیسے کہ ایک مشرک حضرات کرتے ہیں، اور ہمارے جو غیر مسلم لوگ ہیں جو شرک میں ملوث ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، رسول کو نہیں مانتے ہیں، درختوں کی پوجا ہے، سورج کی پوجا ہے، پتھروں کی پوجا ہے، مورتیوں کی پوجا ہے، اس طریقے کی حرکتیں ہم مسلمان بھی
کر رہے ہیں۔ پھر دوسری چیز کیا کرتے ہیں کہ دلدل نامی گھوڑے کو سنوارا جاتا ہے۔ دلدل نامی گھوڑا بنایا جاتا ہے اور اس کو سنوارا جاتا ہے، اس کو خوبصورت انداز میں بنایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد علم نکالے جاتے ہیں اور حضرت حسن اور حسین کے نام پر خوب ماتم کیا جاتا ہے، یا حسین یا حسین۔ جبکہ دوستوں، اگر یہ غم کا مہینہ ہوتا تو یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، 1 محرم کو ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور بہت سارے واقعات اس مہینے میں پیش آئے، لیکن ہم نے من گھڑت باتیں، جھوٹی باتیں جو شریعت کے اندر نہیں ہے، جو اسلام کے اندر نہیں ہے، ان کو ہم نے مرچ مسالے لگا کر امت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ اس چیز کو قبول کریں۔ اس طریقے کی بدعات اور خرافات سے شریعت کا دور دور تک کا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کے بدعات و خرافات سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔